السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور گرمی بڑی شدت سے گر رہی ہے، تو اس سلسلے میں روزے کی حالت میں غسل کرنا کیسا ہے اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ چند باتیں غسل کے متعلق سوچا آپ سامعین کے سامنے پیش کر دی جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں غسل کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، چاہے غسل تبرید ہو یا غسل مسنون ہو یا غسل واجب ہو۔ غسل تبرید یعنی ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، گرمی کا روزہ ہے اور آپ کو گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اپنے بدن پر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو روزے کی حالت میں یہ غسل آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ گیلا کپڑا سر پر، چہرے پر یا بدن پر رکھ رہے ہیں تاکہ بدن کو ٹھنڈک ملے، راحت ملے، یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی اثر اس سے روزے پر نہیں پڑے گا۔ لہذا روزے کی حالت میں غسل تبرید کر سکتے ہیں، ٹھنڈک کے لیے غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ایک بار دو بار چند بار آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 2، غسل مسنون۔ غسل مسنون بھی آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جیسا کہ جمعہ وغیرہ کا غسل ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چونکہ غسل تبرید ہے یا غسل مسنون ہے، یہ ایسے غسل ہیں ان کے اندر اگر آپ نے غرغرہ نہیں کیا یا ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا تو بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل واجب ہے، مثلا یا تو آپ روزے کی حالت میں سوئے تھے، احتلام ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یا آپ نے اپنی بیوی سے رات میں صحبت کی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد، تو اب آپ کو غسل کرنا ہے، یہ بھی آپ پر غسل واجب ہے۔ تو روزے کی حالت میں غسل واجب جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کر سکتے، طرح عام غسل کی طرح یہ بھی غسل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی الگ سے فرق نہیں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ غسل واجب کے اندر ہمیں کچھ احتیاط کرنا پڑتا ہے روزے کی حالت میں۔ مثلا غسل کے جو 3 فرائض ہیں، پہلا فرض غرغرہ کرنا، غسل کی حالت میں غسل کے لیے غرغرہ کرنا، پورے منہ میں پانی حلق تک اچھی طرح پہنچانا۔ تو روزے کی حالت میں جب آپ غسل واجب کریں گے تو آپ کے اوپر غرغرہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ غرغرہ نہیں کر سکتے۔ اگر غرغرہ کرنے کی صورت میں پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے صرف عام کلی کی طرح کلی کر لیں غسل واجب کے لیے بھی روزے کی حالت میں، تو آپ کا یہ غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا، غسل کا ایک فرض ادا ہو جائے گا۔ غرغرہ کرنا اس میں صحیح نہیں ہے، غرغرہ کریں گے اگر تو اس صورت میں پانی حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اس لیے غرغرہ غسل واجب کے اندر بالکل نہ کرے، صرف کلی کر لے۔ اسی طرح ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ بھی آپ روزے کی حالت میں نہ کریں، اس لیے کہ اگر ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے زور سے پانی پہنچایا اور وہ پانی حلق تک یا تو پہنچ گیا یا دماغ تک پہنچ گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے ان 2 چیزوں کا خصوصی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے غسل واجب کے اندر روزے کی حالت میں، کہ غرغرہ بالکل نہ کریں، صرف کلی کر لیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں، بلکہ صرف تھوڑی دور تک ناک کے اندر پانی پہنچا لیں، آپ کے دونوں فریضے ادا ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو فرض ہے، پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہائیں، اور یہ فرض آپ بالکل اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں، آپ کا غسل درست ہو جائے گا۔ لہذا غسل واجب کے اندر روزے کی حالت میں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قیمتی عبادت جو روزہ ہے وہ چھوٹی غلطی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں اور بیکار ہو جائے۔ اسی طرح ان چیزوں کا اہتمام اور احتیاط ہمیں وضو کے اندر بھی کرنا چاہیے، کہ جب ہم وضو کریں روزے کی حالت میں تو غرغرہ بالکل نہ کریں بلکہ صرف کلی کر لیں۔ اسی طرح ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑی دور تک پانی پہنچا لیں جس سے آپ کی ناک کا جو ظاہری حصہ ہے وہ گیلا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لہذا یہ بہت اہم اور بہت ضروری مسئلہ ہے، اس چیز کا ہمیں روزے کی حالت میں غسل کے اندر اور وضو کے اندر احتیاط برتنا چاہیے۔ امید ہے یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔